الرحیم باب صیام التطوع، یہ ہم لوگ پڑھ چکے، بس آخری کے کچھ الفاظ رہ گئے. آخری کا ایک حصہ جو ہے رہ گیا تھا باب صیام التطوع میں. باب صیام التطوع میں آخری کا حصہ رہ گیا تھا. آخری جو پیراگراف ہے وہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یومین، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دن کے روزوں سے منع کیا. وہ کون سے 2 دن ہیں؟ یوم الفطر، عید الفطر کا دن، اور یوم الاضحیٰ اور عید الاضحیٰ کا دن. ونہا عن صوم ایام التشریق، اور ایام تشریق کے روزوں سے منع کیا. الا انہ رخص فی صومہا للمتمتع، مگر یہ کہ آپ نے اس کے روزہ رکھنے کی رخصت دی متمتع کو، جو حج تمتع کر رہا ہو. اذا لم یجد الہدی، جبکہ وہ قربانی کا جانور نہ پائے. ولیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، اور شب قدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کسی رات میں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یومین، 2 دن کے روزے رکھنے سے. اس سلسلے میں صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے. ابو عبید کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ عید میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہذانی یومانی نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صیامہما، کہ یہ 2 دن ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے روزوں سے منع کیا. یوم فطرکم من صیامکم، ایک وہ دن ہے جو تمہارے روزوں کے ختم کرنے کا دن ہے، یعنی یوم عید الفطر کا دن ہے. والیوم الآخر تأکلون فیہ من نسککم، اور دوسرا دن وہ ہے جس میں تم اپنی قربانی میں سے کھاتے ہو، یعنی قربانی کا دن، عید کا دن یعنی عید الاضحیٰ کا دن. تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ ان 2 دنوں کا روزہ رکھنا حرام ہے. جیسا کہ شروع میں اس بات کا ذکر آیا تھا کہ روزے میں کچھ روزے ایسے ہیں جو فرض ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو مستحب ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو کہ حرام ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو کہ مکروہ ہیں. جن دنوں کا روزہ رکھنا حرام ہے اس میں سب سے پہلے تو عید الفطر کا دن اور عید الاضحیٰ کا دن، یہ 2 دن آ گئے. اور پھر کون سا ہے؟ وہ نہا عن صوم ایام التشریق، اور ایام تشریق کے روزے سے آپ نے منع فرمایا، کیونکہ صحیح مسلم کی حدیث ہے ایام التشریق ایام اکل و شرب و ذکر اللہ عز وجل. ایام تشریق کھانے پینے اور اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر کرنے کے دن ہیں. تو وہ دن جو کھانے پینے کے ہیں ان میں روزہ رکھنا مناسب نہیں. ایام تشریق سے مراد 11، 12 اور 13 ذی الحجہ، یہ 3 دن ہیں ذی الحجہ کے، یہ 3 دن 11، 12 اور 13 ذی الحجہ. تو ان کے روزے سے آپ نے منع فرمایا، کیونکہ ان کا روزہ رکھنا بھی گویا حرام ہے. اس کے بعد کہا گیا کہ مگر آپ نے الا انہ رخص فی صومہا، مگر یہ کہ آپ نے رخصت دی ہے اس کی روزہ رکھنے کی للمتمتع، حج تمتع کرنے والے کے لیے. اذا لم یجد الحج، جب وہ حج ہی نہ پائے. حج کی 3 قسمیں ہیں. ایک حج افراد ہے، وہ یہ کہ آدمی صرف حج کرنے کی نیت سے احرام باندھے. اور دوسرا حج قران ہے کہ آدمی حج اور عمرہ دونوں کی ایک ساتھ نیت کرے، دونوں کا ایک ساتھ احرام باندھے، یا پھر جو ہے عمرے کی نیت کرے، یا پھر وہ عمرے کی نیت کرے اور پھر طواف شروع کرنے سے پہلے حج کو بھی اس میں داخل کر لے. تو دونوں صورتوں میں وہ حج قران ہوگا. اور حج قران والا جب سے وہ احرام باندھا ہے اس وقت سے لے کر قربانی کے دن تک احرام میں باقی رہے گا. احرام کی پابندیاں اس پر ضروری ہوگی. تو حج قران یہ ہے کہ آدمی حج اور عمرہ دونوں کو ایک نیت میں شامل کر لے. قاف را الف نون. حج کی تیسری قسم میں حج تمتع. حج تمتع یہ ہے کہ آدمی حج اور عمرہ ایک ساتھ کرے، لیکن عمرہ کرنے کے بعد وہ حلال ہو جائے. احرام باندھے وہ عمرے کا، اس کے بعد مکہ پہنچ کر وہ میقات سے احرام باندھنے کے بعد مکہ پہنچ کر وہ عمرہ کر لے، اس کے بعد حلال ہو جائے اور ساری پابندیاں اس پر سے ختم ہو گئی. اس کے بعد جب 8 ذی الحجہ آ جائے تو اس موقع پر وہ حج کا احرام باندھ کر مینا پہنچ جائے. اس کے بعد حج کے اعمال پورے کرے. اسے کہتے ہیں حج تمتع. کیونکہ اس کو تمتع اس لیے کہتے ہیں کہ اس نے حج کے ساتھ عمرے کا بھی فائدہ اٹھایا، اور بیچ میں اس کو ایک ایسا وقت بھی مل گیا جس میں وہ حلال تھا، جس پر کوئی پابندی نہیں تھی. حج افراد میں قربانی واجب نہیں ہے، اختیاری ہے، وہ چاہے تو کرے چاہے تو نہ کرے حج افراد میں. لیکن تمتع اور قران والے کے لیے قربانی ضروری ہے. اگر وہ مسکین ہے، قربانی نہیں کر سکتے، یا پھر یہ کہ مارکیٹ میں قربانی کے جانور نہیں مل رہے ہیں،
تو ایسی صورت میں ان کو اس بات کی رخصت دی گئی ہے، اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اس کے بدلے روزہ رکھیں، 10 دن کے روزے رکھیں۔ فمن لم یجد فصیام ثلاثة ایام فی الحج وسبعة اذا رجعتم، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ جو نہ پائے، قربانی نہ پائے، یعنی قربانی کی طاقت نہ ہو، یا یہ کہ مارکیٹ میں قربانی کا جانور ہی نہیں ہو، تو ایسی صورت میں اس سے کہا گیا کہ وہ 3 دن کے روزے وہاں رکھے اور 7 دن کے روزے اپنے وطن لوٹنے کے بعد رکھے۔ تو وہی مولف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مگر یہ کہ آپ نے رخصت دی ہے ان 3 دن کے روزوں کی، تو جو 3 دن کے روزے حج قرار اور حج تمتع میں جو قربانی ضروری ہے، جو وہ قربانی نہیں کر سکتا، اس آدمی کے لیے جو 10 روزے رکھنا ہے ان میں سے 3 روزے وہی رکھے گا، تو وہ 3 دن کے روزے جو اسے رکھنا ہے وہ ذی الحجہ کے 3 دنوں میں رکھ سکتا ہے، 11 12 13 کو رکھ سکتا ہے۔ وہ چاہے تو پہلے ہی رکھ لے، وہ چاہے تو 10 تاریخ سے پہلے ہی رکھ لے، لیکن اگر وہ 10 تاریخ سے پہلے نہیں رکھ سکا ہے تو اس کو اس بات کی رخصت ہے کہ 3 دن کے روزے اس کو جو وہاں رکھنا ہے، وہ 3 روزے وہ ان 3 دنوں میں رکھ سکتا ہے، اس کو رخصت ہے۔ کن 3 دنوں میں رکھ سکتا ہے؟ 11 12 13۔ حج کہتے ہیں حج، حاجی جو قربانی کرتا ہے اس قربانی کو۔ تو اسی لیے الا انه رخص، مگر یہ کہ آپ نے رخصت دی، فی صومها، اس کے روزہ رکھنے کی، کس کے روزہ رکھنے کی؟ ایام تشریق کے دن، ایام تشریق میں روزہ رکھنے کی، للمتمتع، متمتع کے لیے، اس کے ساتھ للقارن بھی شامل کر لیجیے، دونوں کا حکم ایک ہی ہے، للمتمتع وللقارن، متمتع ہو یا قارن ہو، اذا لم یجد الہدی، جبکہ وہ قربانی کا جانور نہ پائے۔ ولیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، اور شب قدر طاق رات میں ہے رمضان کے آخری عشرے کی، رمضان کے آخری 10 دنوں کی طاق رات میں۔ دیکھیے شب قدر یہ رمضان میں ہے، یہ بات تو بالکل واضح ہے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ دوسری جگہ کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اسے شب قدر میں اتارا، تو اس کا مطلب یہ کہ قرآن مجید رمضان میں اتارا، شب قدر میں اتارا، تو شب قدر رمضان میں ہے، یہ بات تو قرآن سے بالکل واضح طور پر معلوم ہوتی ہے۔ لیکن کون سی رات کو ہے، اس سلسلے میں اہل علم کے 40 اقوال ہیں، کون سی رات کو، اس سلسلے میں اہل علم کے 40 اقوال ہیں۔ جو راجح قول ہے وہ یہی ہے جو مولف رحمۃ اللہ نے بیان کیا، وہ یہ کہ وہ شب قدر رمضان کے آخری 10 دنوں کے طاق راتوں میں ہوتی ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، کہ تم شب قدر کو تلاش کرو رمضان کے آخری عشرے کی آخری 10 دنوں کی طاق راتوں میں، 21ویں شب، 23ویں شب، 25ویں شب، 27ویں شب، 29ویں شب۔ اہل علم کہتے ہیں کہ یہ منتقل ہوتی رہتی ہے، ہمیشہ ایک ہی رات کو نہیں ہوتی، بلکہ کبھی 21ویں، کبھی 23ویں، کبھی 25ویں، اس طرح منتقل ہوتی ہے۔ بعض اہل علم سب سے زیادہ راجح اس قول کو قرار دیتے ہیں کہ وہ 27ویں شب ہوتی ہے، 27ویں شب ہونے کا زیادہ امکان ہے، لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی آدمی کے لیے راجح جو بات ہے وہ یہ کہ وہ ان 5 طاق راتوں کو جاگے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو مخفی کیا ہے جو بہت زیادہ فضیلت والے ہیں، تاکہ لوگ اس پر بھروسہ کر کے نہ مر جائیں۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ اس ایک رات کی تلاش میں لوگ مزید 4 راتوں کی بھی ثواب کما سکے، جس میں ایک شب قدر کا ثواب اسے مل جائے گا اور ساتھ میں مزید 4 راتوں کی عبادت کا ثواب بھی مل جائے گا۔ تو یہی قول راجح ہے جو مولوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں بیان کیا ہے کہ شب قدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہوتی ہے۔ تو یہ طاق راتیں اگر کوئی جاگے گا تو وہ شب قدر کو پالے گا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو پانے کے لیے اعتکاف کرتے تھے تاکہ یہ شب مل جائے، اسی کو پانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرتے تھے، کیونکہ آخری پورا عشرہ سب سے افضل ہے، آخری پورا عشرہ افضل ہے، تو اس لیے پورے عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے الگ ہو جاتے تھے، کمر کس لیتے تھے، خوب عبادت کرتے تھے۔ لیکن ان 10 راتوں میں سب سے زیادہ اہم راتیں کون سی ہیں؟ یہی طاق راتیں ہیں جس میں شب قدر ہوتی ہے۔ اس سبق کے تعلق سے کوئی سوال ہے کسی کے پاس؟ نشانیاں بیان کی گئی ہیں، بعض نشانیاں احادیث سے معلوم ہوتی ہیں کہ اس کی صبح بارش ہوتی ہے، بعض احادیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اس کی صبح جو سورج ہوتی ہے اس میں تمازت نہیں ہوتی، سورج کی جو دھوپ ہے اس میں تمازت نہیں ہوتی، یا پھر یہ کہ انسان کے دل میں بہت زیادہ شرح صدر، بہت زیادہ انشراح ہوتا ہے، ایک دلی کیفیت میں اطمینان ہوتا ہے۔ لیکن یہ نشانیاں ہو سکتا کوئی شخص محسوس کرے، کوئی محسوس نہ کرے، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ شب قدر تو ضرور ملے گی، لیکن یہ نشانیاں ضروری نہیں کہ واقع ہوں، ضروری نہیں کہ نشانیاں واقع ہوں۔ کیا چیز؟ جی ہاں، جی ہاں، بالکل شب قدر ایک وقت پر نازل ہوا،
لیکن جو نازل ہوا وہ رات تو شب قدر ہی کی تھی، ہو سکتا اس وقت جو 27 میں شب ہو، لیکن وہ رات ہمیشہ بھی 27 میں نہیں ہوتی، قدر کی رات بدل جاتی ہے. تو یہ ضروری نہیں کہ 27 میں ہو، قدر کہا گیا. دیکھیے رمضان قرآن مجید نازل ہوا قدر کی رات میں، یہ نہیں کہا گیا کہ 27ویں رات میں، یہ نہیں کہا گیا. اگر وہ 23ویں رات کو بھی ہو تو بھی قدر کی رات میں نازل ہوا، اگر وہ 25ویں رات میں قدر کی رات کے جو الفاظ ہیں نا وہ تو اس پر صادق آتے ہیں. اس کے حساب سے اگر اہل علم کا یہ قول ہے کہ 27ویں شب منتقل ہوتی ہے تو بھی اس میں کوئی تناقض نہیں ہوا، کیونکہ ذکر جو آیا ہے وہ تاریخ کا نہیں آیا، بلکہ ذکر جو آیا ہے وہ شب کا آیا، شب قدر کا آیا. تو اس حیثیت سے وہ منتقل ہوگی بھی تو اس پر اطلاق کس چیز کا ہوگا؟ شب قدر ہی کا ہوگا. جی قرآن مجید کے شب قدر میں نازل ہونے کے دو مفہوم بیان کیے گئے. ایک مفہوم تو یہ ہے کہ قرآن مجید کے نزول کی ابتدا شب قدر میں ہوئی، قرآن مجید کے نزول کی ابتدا شب قدر میں ہوئی. ایک مفہوم یہ بیان کیا گیا، یعنی اس کا مفہوم یہ ہوا کہ قرآن مجید میں جو سب سے پہلی آیت نازل ہوئی، جو راجح قول کے مطابق سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیتیں ہیں، ان کا نزول شب قدر کے موقع پر ہوا. اس کے بعد قرآن جو ہے پھر تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا رہا، یہاں تک کہ 23 سال میں مکمل ہوا. 23 سال میں قرآن مجید مکمل ہوا. یہ ایک مفہوم بیان کیا گیا. دوسرا مفہوم یہ بیان کیا گیا کہ شب قدر پورا کا پورا لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر نازل کر دیا گیا، لوح محفوظ سے نازل کر دیا گیا، پھر وہ شب قدر میں پھر وہاں سے جو ہے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا رہا، یہاں تک کہ وہ 23 سال میں مکمل ہوا. تو یہ دونوں مفہوم اس کے بیان کیے گئے. باب الاعتکاف. آج ہمارے پاس جو ہے صرف اتنا وقت ہے اس کے لیے کہ ہم لوگ اس کی ریڈنگ کر لیں، اس کے معنی کر لیں. نہیں، ایام تشریق ہے. دیکھیے عید الفطر کا روزہ حرام ہے، عید الاضحیٰ کا روزہ حرام ہے، ایام تشریق کے روزے حرام ہیں، سوائے اس کے جن کے لیے اس کی رخصت دی گئی ہے. البتہ صرف جمعہ کا روزہ ہو یا صرف ہفتے کا روزہ ہے، جو اس طرح کے حدیث آئے ہیں اس کے بارے میں اہل علم کہتے ہیں کہ وہ مکروہ ہے، وہ مکروہ ہے. ہاں الا ہے کہ کوئی شخص جو ہے جمعہ کی فضیلت کی وجہ سے روزہ رکھتا ہے تو پھر وہ بدعت میں آ جائے گا. لیکن اگر کوئی شخص جو ہے صرف جمعہ کے دن روزہ رکھتا ہے اس وجہ سے کہ وہ اس کی فرصت کا دن ہے یا پھر اپنے روزوں کی قضا کے لیے اس کو منتخب کر لیتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے، زیادہ سے زیادہ اس کے لیے مکروہ ہوگا. دونوں چیزوں کے فرق کو محسوس کیجیے. اگر صرف جمعہ کی فضیلت کے لیے کوئی شخص روزہ رکھتا ہے تو اس موقع پر تو وہ ایک نئی بات ہو جائے گی، کیونکہ اس نے ایک ایسی فضیلت کا ایک ایسا سبب اختیار کیا روزے کی فضیلت کا جو شریعت میں مقرر نہیں ہے. شریعت میں فضیلت کا جو سبب بتایا گیا ہے روزے کی فضیلت کا وہ جو ہے نہیں ہے، لیکن اس نے ایک ایسا سبب اختیار کیا تو اس سبب کی وجہ سے وہ چیز نہیں ہو جائے گی. لیکن اگر کوئی شخص اس وجہ سے نہیں رکھتا کہ جمعہ کی فضیلت ہے اس لیے میں روزہ اس وجہ سے نہیں رکھتا، بلکہ جمعہ کی دن اپنی فرصت کی وجہ سے رکھتا ہے کہ چھٹی کا دن ہے، اس وجہ سے کوئی رکھ لیتا ہے تو اس کا روزہ جائز ہوگا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن حرام ہے نفل روزہ. اگر عورت جو ہے اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر روزہ رکھتی ہے تو اگر وہ فرض روزہ ہے تو اجازت کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ مرد عورت دونوں کے لیے. ہاں نفل روزہ اگر وہ رکھتی ہے تو وہ حرام ہے، کیونکہ حدیث میں ہے کہ کوئی بھی عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر روزہ نہ رکھے، یا پھر شوہر موجود ہے تو روزہ نہ رکھے، اس کی اجازت لے کر روزہ رکھے، کیونکہ شوہر کا جو حق ہے اس پر واجب ہے اور روزہ جو ہے اس کے لیے نفل ہے، مستحب ہے. تو جب فرض واجب میں اور مستحب دونوں میں جب کسی ایک کو اختیار کرنے کا بات آئے گی تو اس پر واجب ہوگا کس چیز کو اختیار کریں، بغیر کسی شک کے واجب کو اختیار کریں. نفل روزے پر پوچھے یا پھر اس کو اختیار ہے، وہ چاہے تو جو ہے 3 مہینے کے جو ایام بیز ہے ان کے بارے میں پہلے سے پوچھ لے کہ تینوں دن کی میں روزہ رکھنا چاہ رہا ہوں یا پھر ہر پیر کو رکھنا چاہ رہا ہوں یا ہر جمعرات کو رکھنا چاہ رہا ہوں. لیکن اس کو ضروری ہے کہ وہ پوچھے، کیونکہ شوہر کا حق واجب ہے اور روزہ جو ہے اس کا نفل ہے. لیکن آپ نے پوچھا کہ نفلی روزہ
اور آپ ایک فرض روزے کی قضا کی بات کر رہی ہیں، دونوں میں فرق ہے. نہیں، اس کو پورا کرنا پڑے گا. فرض روزے ہیں یا پھر نظر کے روزے ہیں یا پھر کفارے کے روزے ہیں یا پھر فرض روزوں کے قضا کے روزے ہیں، یہ اس میں نہیں آئیں گے. جس میں آدمی کو اختیار ہے کہ چاہے تو رکھے چاہے تو اسے توڑ دے، اس پر کوئی گناہ نہیں، وہ اس میں نہیں آئیں گے. نفل روزے اس میں آئیں گے.